ایسے ہے کہ ریاستی جماعت کا کوئی بھی جماعت ہو، ریاستی جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ زرداری اور نواز شریف کی نام بلدیت دیکھے بغیر پاکستان کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یکجہتی اور احترام کے ایسے رشتے ضرور قائم رکھے کہ پار ایک اچھا میسج آئے، ان کو یہ نہ پتہ لگے کہ اگر سری نگر اور دہلی میں جنگ ہو رہی ہے تو مظفر اور اسلام آباد میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صدر کے ساتھ نہیں یا زرداری صاحب کے ساتھ نہیں، ہم نے صدر کے آفس کے ساتھ جیتے تھے۔ میں آج بھی میں نے صدر زرداری کا لفظ شیڈول میں بھی استعمال کیا، میں زرداری حکومت اور زرداری نظام کی بات کی ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کا اور آفیسز کا تقدس اس کو پامال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ پاکستان کا صدر ایک مرکزیت کی علامت ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مسلم کانفرنس نے بالکل اصولی فیصلہ کیا، اس پر ہمیں کوئی بات خائی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سر مسلم کانفرنس کا یہ ایک میں سوال کروں کہ آپ یہ جو حکومت ہے وہاں پہ غیر ریاستی جماعت کی جو حکومت اس پارٹی کی قائم ہے کشمیر میں، اس میں شمولیت کے حوالے سے کچھ عرصہ مذاکرات بھی چلے، کمیٹی بھی بنی، بالآخر وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہو گئے، جو بھی صورتحال ہوئی۔ اسی طرح نون لیگ نے بھی یہاں ابتدا میں حکومت میں کچھ دن گزارے تھے، بعد میں وہ علیحدہ ہو گئے تھے، تو وہاں بھی اگر اپوزیشن کا یہ رویہ اور یہاں بھی یہ رویہ تو یہ ایک ہی نظر سے ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کمیٹی بنی اور گفتگو ہوتی رہی، ایک لفظ صدر مسلم کانفرنس کا آپ کسی افروزے میں ماناوے میں تلاش کر مجھے دینا کہ افروزے میں تو بات نہیں کرنا چاہیے، ایک لفظ شراکت اقتدار کا کہیں سے ڈھونڈ لیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں نے شراکت کی بات کی۔ شراکت اقتدار کا کوئی تھا ہی نہیں، مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میرے نزدیک پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں غیر ریاستی اور پاکستان میں غیر پاکستانی اقدامات کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ 1000 سال کشمیر پر جنگ لڑنے والے اب کشمیر کو 1000 سال کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے تو جب ناگزیر ہو گیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس علاقے میں فساد، آپ نے دیکھا کہ جب سردار یعقوب خان کو وزیر اعظم بنایا گیا اس کو سب سے پہلے کس سے مبارکباد دی؟ کوئی پارلیمانی تاریخ میں یہ نظام موجود ہے اس طرح کا؟ سب سے پہلے میرے جاگوں نے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ وہ کوئی یعقوب خان کی محبت اور کوئی اپنی نفرت میں تو نہیں کیا تھا، وہ میں نے سسٹم کے احترام میں کیا۔ پھر جس آدمی نے میرے خیال میں اعتماد کیا، میں نے اس آدمی کو وزیر اعظم نامزد کیا، وہ میری کیا مجبوری تھی، میں یہ کام دنیا میں وہ کرتا اس طرح 150-200 سال کی تاریخ میں۔ تو یہ نظام کے سسٹم کے احترام میں اور اس جمہوری استحکام کے لیے۔ سر کچھ عرصہ پہلے خبریں آئیں کہ مسلم کانفرنس مسلم لیگ میں یہ آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ان کو فارمولہ بھی طے کر رہا ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لارڈ نذیر صاحب کو اس حوالے سے نام آیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی جاتے کہیں یہ جا کے جمع ہو سکتی ہیں دونوں جماعتیں؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نواز شریف کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، یعنی میاں صاحب اور پنجاب حکومت پورا زور لگا کے ایک فرد کو آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک نئے فرد کو بھی داخل نہیں کر سکے۔ یہ سب میرے ٹکٹ پر 2-3 دفعہ میرے دستخطوں سے عتیق احمد خان نیچے لکھا ہوا ہے، یہ سب میرے دستخطوں سے اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ ہیں، ایک نیا آدمی مطلب بالکل کو بھی ہرا کے چلے گئے۔ تو نواز علی کا تو باقاعدہ بطور جماعت کا وجود نہیں ہے، وہ تو پنجاب حکومت کی پشت پرائی سے وہ مسلم کانفرنس سے توڑے ہوئے لوگ ہیں اور ماہرین کی نشستوں پر جبر کر کے انہوں نے ایک سلسلہ کیا۔ ایک بات ہوئی ہے مسلم لیگ جو آزاد کشمیر کی ہے اس کی مرکزیت سردار سکندر یاد خان کے پاس ہے۔ نواز علی کا آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑے کارکن کی شخصیت ہے وہ سردار سکندر یاد خان ہے، جو اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر، اپنے مقام اور پڑھتے کی بنیاد پر ایک بڑی شخصیت ہے، جن کی وجہ سے وہ جماعت قائم ہے۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں ان کی اپنی ذات کی بات کروں۔ اب انہوں نے میرپور کے کنونشن میں کھل کر کہا کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے میاں صاحب آپ نے تو آپ سے تو پرویز مشرف اور شوکت عزیز بہت بہتر ہے۔ میاں صاحب میں بیٹھے ہوئے اور خدا نے وہ دن دکھایا کہ جو جماعت میاں صاحب نے شوق سے بنائی، اس جماعت کے سب سے بڑے لیڈر نے میاں صاحب کے جلسے میں 8-10 آدمی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اچھا آدمی تھا، بہتر آدمی تھا۔ اب یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں تو آزاد کشمیر میں بطور جماعت نواز شریف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس کے
کسی نے دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اپنی اسٹرنتھ کا مظاہرہ کریں، نئے لوگوں کو لے کے آئیں وغیرہ، تو ابھی تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں پنجاب پولیس سے الیکشن لڑا، انہوں نے ووٹ ڈالے، اور آزاد کشمیر میں پنجاب حکومت کے پیسے نے اور مسلمان کی مخالف کو تو انہوں نے زبردست ہے۔ اور پھر میاں صاحب کو تاریخ میں اس بات کا جواب دینا پڑے گا، بلکہ میں اپنی بات نہیں کرتا، سردار سکندر صاحب کے الفاظ دہراتا ہوں جو آپ کے اپنی چھپے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اس جماعت کا نام ماڈرن لیگ رکھ لیں، چند وہ صاحب سب نے چھاپے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے نمائندے وہاں موجود تھے، بشارت صاحب اس میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کا ماڈرن لیگ نام رکھ لیں۔ تو اگر آزاد کشمیر میں نواز لیگ باقاعدہ جماعت ہوتی تو سکندر صاحب اس کا نام تبدیل کرنے کی ترجیح نہ دیتے، تو ابھی جماعت بنی نہیں، کرانے کی تیاری ہے، کسی نے کہا نواز لیگ رکھا ہے، کسی نے کہا ماڈرن لیگ رکھا، اس طرح کی صورت۔ تو نواز لیگ کا ایک تو وجود نہیں ہے، دوسرا مستقبل نہیں ہے۔ سر، کشمیر میں جو اس وقت حکومت ہے چودھری مجید صاحب کی، اس میں اگرچہ وزارت عظمیٰ کے بہت سارے امیدوار تھے، لیکن صدر زرداری صاحب نے ان کے مجید صاحب کے ہاتھ میں ڈالے ہیں۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اختلافات بہت سارے ہیں، 2-3 امیدوار ابھی بھی موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اگر کہیں خدا نخواستہ عدم اعتماد کی بات چلتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ آزاد کشمیر حکومت جو ہے اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نہیں بلکہ زرداری ہاؤس اور ایوان صدر کے جو چھوٹے اہلکار ہیں، چوکیداری پر معمور ہے اور نیچے درجے کا اسٹاف ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکومت کو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں چلا بالکل معصوم اور مسکین آدمی ہے اس معاملے میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت کہاں سے چل رہی ہے۔ ہر محکمے کا جو ہے جنازہ نکال گئی۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ کشمیر سیل جو ہے یہ سردار قیوم صاحب اور سردار سکندر یار خان صاحب نے تحریک آزادی کشمیر کو پروموٹ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے سرکاری ملازمین سے جبرن ٹیکس وصول کر کے تو جیلیں بھرتی کرنے شروع کیے۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہ کہیں دنیا میں یہ بات ہوئی ہے؟ یعنی میں نے اپنے دور میں مسلم کانفرنس میں ملازمین کو وہ برات دی ہے جو ابھی تک پنجاب میں میرے جانے کے 2 سال بعد بھی نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے جی، ٹیچرز کا ٹائم اسکیل اور ٹیچنگ الاؤنس ابھی بھی پنجاب میں نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پر بات کر رہے ہیں 12-13,000 سے تنخواہ بڑھا کے 42,000 میں کر دیں۔ میں نے ملازمین کے اطمینان اور استحکام کے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، کشمیر کونسل کی اسکیموں سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، بیت المال سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، رشوت اور کمیشن سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور انہوں نے اب سرکاری ملازمین کی جیبوں پر براہ راست ڈاکہ ڈالا ہے کہ جبرن ٹیکس لگایا، اور اس ٹیکس سے ملنے والی آمدن پر انہوں نے جو ہے وہ ملازمین بھرتی کرنے شروع کی۔ اب ہم خدا کا خوف کریں، اس کا آپ اندازہ لگائیں، پھر کشمیر کو آپ بیچنے جا رہے ہیں، اس کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اس کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کون سا کشمیر سیل چاہیے؟ کل 72 لوگوں نے بھرتی 70 کل یسٹرڈے، اور پھر سرکاری ملازم 17-18 گریڈ کی بھرتی کر کے ان کی گاڑیوں پر قومی جھنڈا لہرا کے پہلے ریاست کی توہین کی گئی، پھر ریاست کے نظام کی توہین کی گئی، انتخابات میں ریاست میں جمہوریت کی توہین کی گئی، خرید و فروخت اور کرپشن کے جعلی ووٹوں کو بازار گرم کیا گیا، اور حکومت بننے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جھنڈے کی توہین کرنی شروع کر دی۔ مطلب ہے ریاستی جھنڈا جو ہے وہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاستی جھنڈا آپ گاڑی پر مطلب 17-18 گریڈ کا ملازم 17-18 گریڈ کا لگا رہا ہے، اور وہ جھنڈے وہ خدا بھلا کرے کہ انتظامیہ نے اور حکومت نے وہ جھنڈے اتروائے جبرن پولیس لگا کے، اور اب انہوں نے جھنڈے آگے سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، آپ کہیں ملنے کے لیے کوئی آیا جائے تو آپ دیکھیں کہ 17-18 گریڈ کے سرکاری ملازم جو ہیں جیلے کی بھرتی کیے ہوئے۔ اب اس حالت میں وزیر اعظم کیوں حکومت چلا رہا ہوگا بیچارہ؟ وزیر اعظم تو قابل رحم ہے،
آزاد کشمیر کا موجودہ وزیر اعظم ہے، وہ قابل ہے بھارت میں ہے کہ حکومت زرداری ہاؤس سے، نواب شاہ سے اور ہمارے صدر کے چھوٹے درجے کے سرکاری ملازمین جو ہے وہ چلا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں انتظامیہ کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. آزاد کشمیر میں تمام اداروں کی بدترین توہین کی جا رہی ہے. وزیر اعظم سپریم کورٹ کے خلاف جو نازیبہ زبان انہوں نے استعمال کی ہے اس پر میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں کو. انہوں نے کہا کہ گھنگرو باندھ کے شرع دستور پر نچوں گا انہیں اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے. ٹائم دیکھنے والی بات ہے اچھا تو اس طرح سر یہ وہ آپ نے ایک بات کی تھی ایسے ہے سبسڈی والی ایسے ابھیان کے سبسڈی 48 سے ہے ایسی بات نہیں ہے. سارے ہندوستان میں جب چینی 100 روپے کلو ہوتی ہے یہی کشمیریوں کا کمال ہے کہ سارے ہندوستان میں چینی 100 روپے ہو وہاں 60 روپے بکتی 40 میں سبسڈی ہے. بجلی پہ ہے، گوشت پہ ہے، دنیا کی کوئی چیز ہے حج پہ. یہی کمال ہے کشمیری کا. اس قدر رعایت کے باوجود، اس قدر صورتوں کے باوجود انہوں نے آزادی پر کمپرومائز کی. یہی کشمیری کا کمال ہے. سنا ہے سر آپ یہ جو ہے دفاع پاکستان کونسل کو کشمیر میں لے کے جا رہے ہیں، آپ اس میں باقاعدہ حصہ بھی بن چکے ہیں. جی مسلمان سے پاکستان کونسل کا باضابطہ حصہ ہے اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیکی کا کام یہ قوتیں کر رہی ہیں. یہ جو دفاع پاکستان کونسل محب وطن قوتوں کا ایک زبردست پلیٹ فارم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی محاذ پر پاسداری کا فریضہ آسان طریقے سے اس وقت دفاع پاکستان کونسل ہی مولانا سمیر ارشاد کی قیادت میں ادا کریں گے. اور ہم 3 جون کو مظفر آباد میں جلسہ کریں گے انشاءاللہ، بہت بڑا جلسہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم راولا کوٹ اور ڈیل پور میں دونوں ڈویژنز میں ہم دفاع پاکستان کونسل کے جلسے کریں گے. اور ہم خود براہ راست بھی مسلم کانفرنس اور دفاع پاکستان کونسل کے ذریعے ہم کشمیر پر ہونے والی جو سودے بازی ہے اس کا مقدمہ پاکستانی عوام کی عدالت میں درج کریں گے. ہم تو اس طرح مسلم کانفرنس ہر زمانے میں پاکستان میں اہم الائنسز کا حصہ نہیں ہے. قومی اتحاد میں، قومی اتحاد کے دوست داروں میں مسلم کانفرنس کو قطبی ستارہ کہا جاتا ہے. تو اس وقت کی مسلم کانفرنس جو ہے وہ دفاع پاکستان کونسل میں موجود ہے اور میں ابھی ان سے گزارش کی ہے میں نے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ باقی افراد بھی دے رہا ہوں پھر رمائنڈ کریں کہ وہ یہ جو کشمیری صورتحال ہے اس پر میں نے دفاع پاکستان کے قائدین سے گزارش کی ہے کہ جلد از جلد ایک ہنگامی سربراہ اجلاس اسلام آباد میں بلایا جائے. صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر ابھی ان کی طرف سے جواب آئے گا تو وہ خود ہی افراد کو بتا دیں گے. تو ایک سربراہ اجلاس ہم اس کا میں نے کہا کہ وہ کیا جائے. اور اس وقت جو اہم قومی مسائل ہیں نا جی، دفاع ہے، اکانومی ہے اور دوسرے آئین اور قانون کچھ اقدامات ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، اس پر سب سے مؤثر آواز دفاع پاکستان کونسل محب وطن قوتوں کی مؤثر آواز بنتی جا رہی ہے. دفاع پاکستان کونسل پاکستان کی محب وطن قوتوں کی مؤثر ترین آواز بنتی جا رہی ہے. اور آپ ان کے جلسوں میں یہ کوئٹے والا دیکھیں، پشاور والا دیکھیں، پنڈی والا دیکھیں، ان جلسوں میں تو میں ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے. بڑی بس آپ نے کچھ جی ہمارے سنڈے میگزین میں ہم آپ کا ڈیٹیل سے سارا دیں گے. تھوڑا سا جو ہے صدر مسلم کانفرنس صدارتی خان اوصاف اخبار کے انٹرویو دے رہے ہیں راجہ عبدالجبار.